ہو گئی، 4 عورتیں جمع ہو گئی تو کوئی نہ کوئی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کی رشتہ دار نکل ہی جاتی ہے نا، ایک دوسرے کی رشتہ دار نکل ہی جاتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں سامنے ہیں، سن رہے، حضرت تو ہمیں لوگ کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن میری ماں اور بہنوں یاد رکھیں یہ آپ لوگوں کی کمی، یہ آپ لوگوں کی کوتاہی ہے، لیکن آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جنم دیا ہے، جنہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا ہے۔ آپ ہی میں سے ایک ماں وہ بھی ہے جنہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جنم دیا ہے۔ آپ کا یہ کمال ہے، لیکن آج یہ جو برائی عام ہو رہی ہے، آج جو یہ خرابی عام ہو رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہی غلطی ہے، ہماری ہی تربیت کی کمالی ہے، ہم ماں باپ کے، ہم والدین کی کمی ہے، جس کی بنیاد پر آج نسلیں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، آج نسلیں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے کی مائیں وہ تھی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کے درگاہ میں حاضری دے کر آئے ہوں گے، ان کی زیارت کر کے آئے ہوں گے۔ کتنے بڑے ولی، کتنے بڑے بزرگ تھے، ان کے ہاتھ پر جب 15,000 لوگوں نے ایک ساتھ ایمان قبول کیا، کتنے لوگوں نے؟ 15,000 لوگوں نے جب ایک ساتھ ایمان قبول کیا تو ان کی والدہ کو خبر لگی کہ آج معین الدین چشتی نے کمال کر دیا ہے، ان کے ہاتھ پر 15,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ کتنے لوگوں نے؟ 15,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ ان کی ماں نے کہا کیا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ ہم نے اسے کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ اس کو باوضو دودھ پلایا ہے، اس کا فیض ہے، اس کی برکت ہے، جس کی بنیاد پر آج وہ اس مقام پر ہے۔ اگر آج کوئی بھی مرد اعلیٰ مقام پر ہے، اگر آج میں آپ کے سامنے اس جگہ بیٹھ کر کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذمت زبان کھولنے کی ہمت کر رہا ہوں، یقیناً اس میں میری ماں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، جس کی بنیاد پر آج مجھے اس جگہ جانے کا موقع ملا۔ آج آپ لوگ اس نگاہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یقیناً سب سے زیادہ میری ماں کی قربانی ہے، میرے باپ کی قربانی ہے، جس کی بدولت آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں، ورنہ میں بھی کہاں بھٹک رہا ہوتا، میں بھی کس کھیت کھلیان میں کام کر رہا ہوتا، کہاں ہل جوت رہا ہوتا، کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں۔ یہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہے، ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی کاوش کا ثمرہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج جب میں اپنے ماں باپ کے سامنے جاتا ہوں، ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، واہ میرا بیٹا آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2-4 لوگ جھک کر سلام کر لیے، لیکن یہ میرے لیے ابھی بہت کمال کی بات نہیں ہے، بہت کمال کی بات نہیں ہے، یہ میرا ہنر نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر بچپن میں میرے ماں باپ نے زبردستی مجھے مدرسہ نہ بھیجا ہوتا، مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ نہ کرایا ہوتا، یقیناً آج میں یہاں ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ ماں باپ کا احسان ہے، تو یہ مائیں ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی کو بھی جنم دے سکتی ہے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت سارے مریدین، بہت سارے مخلصین متوسلین ان کے رہے ہیں، ان کے بارے میں واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی کس طریقے سے تربیت کی، ان کی ماں نے ان کی کس طریقے سے تربیت کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ چھوٹے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مدرسہ گئے، پڑھ کر کے آیا، ہر ایک ہوتا ہے، ہم بھی ایسا کرتے تھے، آئے بھوک لگتی ہے، بھوک کا تقاضا، ماں سے روٹی طلب کیا، ماں کہتی بیٹا میرے بس کی کیا بات کہ میں تجھے روٹی دے دوں، روٹی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ روٹی دے گا، جاؤ ایسا کرو، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، دعائیں مانگو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہیں روٹی دے گا۔ بچہ فوراً جاتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، اور ادھر ماں آٹا گوندتی ہے، تیار کرنے کے بعد ایک بستر کے نیچے چھپا دیتی ہے، ایک بستر کے نیچے چھپا دیتی ہے، اور بچے سے جا کر کے بولتی ہے جاؤ بیٹا اللہ تعالیٰ نے روٹی کا انتظام کر دیا ہے، جاؤ فلاں جگہ روٹی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹا جاتا ہے، بستر اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے روٹی ہے۔ اس طریقے سے کئی دن تک معاملہ ہوا۔ ایک روز اس کی ماں کسی کی میت میں چلی جاتی ہے، یا کسی فنکشن میں یا کسی پروگرام میں چلی جاتی ہے، اور وہ بھول جاتی ہے کہ میرے بچے کے آنے کا وقت ہو گیا ہے،
جب آنے کا وقت ہو جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، تب اسے خیال آتا ہے، تب اسے خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا تو آئے گا پڑھ کر۔ وہ دوڑی دوڑی آتی ہے اور راستے میں یہ دعا کرتی ہے، میری ماں اور بہنوں غور سے سننا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ وہ ماں دعا کرتی ہے، اے اللہ آج میری لاج رکھ لے، میری کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ اے اللہ اگر آج میرے بچے کو روٹی نہیں ملی، میری کوئی بدنامی نہیں ہے۔ اے اللہ میرا بیٹا جو آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ آپ اسے روٹی دیتے ہیں، آپ کے ذات پر جو وشواس کرتا ہے، آپ کے ذات پر ان کو جو اعتماد ہے، اگر آج اسے وقت پر روٹی نہیں ملی تو اے اللہ میری کوئی بدنامی نہیں ہوگی، آپ کی ذات پر سے ان کا بھروسہ اٹھ جائے گا، آج لاج رکھ لینا۔ فوراً ماں آتی ہے، دیکھتی ہے بیٹا سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، جگاتی ہے، کیا ہوا بیٹا بھوک لگی ہے کیا؟ روٹی کھائی آپ نے؟ روٹی کھائی آپ نے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ آج غلطی ہو گئی، ماں کہتی ہے غلطی ہو گئی، میں تجھے روٹی بنا کر نہیں دے سکی، نہیں تیار ہو سکی روٹی، آج تو بھوکا رہ گیا۔ بیٹا کہتا نہیں ماں میں تو روٹی کھایا ہوں، بلکہ آج ایسی روٹی ملی جو آج سے پہلے میں روٹی کھایا کرتا تھا، اس سے بھی زیادہ لذیذ، اس سے بھی زیادہ مزیدار، اس سے بھی زیادہ مزیدار۔ وہ تھی مائیں اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی، تب جا کر کے وہ پیدا ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آج آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں ایک مکتب کا قیام کیا گیا، اسی سلسلے میں یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ہم تمام محلے والوں پر، تمام گاؤں والوں پر ان کا احسان ہے۔ مولانا زبیر صاحب یا جو بھی لوگ کمیٹی کے حضرات ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، ان کا تعاون بھرپور کریں، دینی تعلیم بچوں کو دلائیں۔ یہ آپ کا بنیادی حق نہیں، صرف اسلامی فریضہ ہے، شریعت کا یہ قانون ہے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو 1 سے 2 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ حق ہے، آپ کو لے کر کے چلنا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو یاد رکھیے، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل نہیں کرایا، آج آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، تو کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ تمہاری بیٹیاں غلط کریں گی، تمہاری بیٹیاں غلط راہوں پر جائیں گی، تمہاری بیٹیاں بدکاری فحاشی کریں گی، تمہارے بیٹے غلط راستے پر جائیں گے، ان کو گناہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کا گناہ، اس کے گناہ کے بدلے میں، ان کے جرم کے بدلے میں تمہیں بھی گناہ دیا جائے گا، تمہارا بھی گناہ ہوگا، تم کو بھی عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ صحیح طور پر تمہیں اسے تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، دینی تعلیم اسے نہیں سکھلایا، اس کا گناہ تو ان کو ہوگا ہی، لیکن دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے ہمیں بھی گناہ ہوگا، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ اور دینی تعلیم حاصل کرائیں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے پیسہ کما کر ان کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنا، ان کی تعلیم کے لیے ان کے تعلیمی تقاضے کو پورا کرنا، یہ بھی ان کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم آپ فری میں، مفت میں تعلیم نہ دلائیں۔ بھیج دیا بچے کو، صبح نہ ناک صاف کیا، نہ پینٹ صاف کیا، بستر سے اٹھا، آنکھ پوچھتے ہوئے پہنچ گئے، 5 سال ہی پڑھے گا آپ کا بچہ، کہیں کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ بھیجیے، اہتمام کے ساتھ بھیجیے، 1 گھنٹہ بھیجیے گا، آپ کا بچہ کامیاب ہوگا۔ اور فری میں نہیں، مولوی کو بلا لیا، فری میں پڑھوا لیا، اگر تھوڑا سا کچھ ہو گیا، مولوی ڈانٹ دیا، تو بچے کے سامنے میں جتنا مولوی ڈانٹا تھا، جتنا مفتی صاحب نے ڈانٹا تھا، اس کی ماں اتنا سنا دیتی ہے کہ آگے بچہ مولوی کو ڈانٹنے لگتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم حاصل کرائیں، لیکن آپ تعلیم میں پیسہ بھی خرچ کریں، فری میں تعلیم نہ دلائیں۔ فری میں جو چیز حاصل ہوتی ہے نا میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ پیسہ دے کر کے ایک چیز خرید کر کے لائیں، بھوج کھانے کے لیے جاتے ہیں شادی بیاہ میں، فری میں ملتا ہے، کچھ ضائع کر دیا، کچھ پھینک دیا، لیکن وہی گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت ہم اپنے گھر میں خرید کر کے لاتے ہیں، اس کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ ایک بوٹی اگر بچہ پھینک دیا، ضائع کر دیا، تماچا رسید کرتے ہیں۔ تو آپ فری میں مفت تعلیم نہ دلائیں، ہر ایک کو تعلیم دلائیں، مکتب میں پڑھائیں۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لیکن اگر مکتب میں پڑھا ہوا ہوگا تو ڈاکٹر بننے کے بعد اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اور اسلام کا نور اس کے دل میں جھلکے گا اور اسلام کی روشنی اس کے سینے میں محفوظ ہوگی۔ اور آیت کریمہ کی اقرا بسم ربک الذی خلق کہ پڑھو اس نام سے، اس پر بھی عمل ہوگا۔ اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی ماں اور بہنوں کے حوالے سے، مجھے چونکہ وقت نہیں بتایا گیا تھا اور کتنا وقت ملے گا
یہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے تھوڑا موضوع میں وسعت ہو گئی. تو بہرحال تو آپ اگر انہی چند باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. اور ہماری جو اولاد آنے والی نسل ہے، حکومت جو آج انہیں تباہ کرنے کے چکر میں پڑی ہے، حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ ان کو بے تعلیم سے دور کیا جائے. نہ پڑھے گا نہ بولے گا، جاہل رہے گا، کچھ پڑھے گا ہی نہیں، کچھ جانے گا ہی نہیں، تو وہ اعتراض کہاں سے کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے اس کے کرونا وائرس آج کل صرف تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے، باقی مارکیٹ میں چلے جائیے کوئی کرونا نہیں، کسی فنکشن ہال میں چلے جائیے کوئی کرونا نہیں. صرف کہاں کرونا ہے؟ مدرسے میں کرونا ہے. مدرسے بند، اسکول بند، کالج بند، نہ پڑھے گا نہ بولے گا، یہ پالیسی ہے. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ مکتب میں پڑھائیے، خود کفیل اپنا مکتب بنائے اور اس میں اپنے بچوں کو تعلیم دے. انشاءاللہ العزیز اس بچے کو اگر آپ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو یہ بچہ دنیا میں بھی ہماری کامیابی قدم چومے گی، اس بچہ کے ذریعے آخرت میں بھی ہمیں جنت میں جانے کا سہارا ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.